زمین و زماں تمہارے لیے، بے شک بے شک، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہمارے تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایک طرف ہیں حاسدین، ایک طرف ہیں حاسدین، ایک طرف ہیں اعدائے دین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ واہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ سب سے پہلی چیز، میں بہت مختصر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، سب سے پہلی چیز اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ جس نے ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا، خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیتا ہے نا، ایک حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آپ ایک حکایت بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان بڑا بدکار نوجوان ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی بخشش ہو گئی ہے اور وہ حاجیوں کے صف میں بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تو بڑا بدکار تھا، لیکن یہ بتا خدائے تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کہتا ہے کہ مجھے بخش دیا اور مجھے حاجیوں کے صف میں اٹھایا۔ پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بڑا بدکار تھا۔ کہتا ہے کہ میری ایک بوڑھی ماں تھی، جب میں گھر سے جانے لگتا تھا اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا کرتا تھا، میری ماں دعا دیتی تھی کہ جا تجھے خدائے تعالیٰ بخش دے اور تیرا حشر حاجیوں کے ساتھ کرے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرا حشر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاجیوں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سیدی سرکار انس میاں شاہ صاحب قبلہ، سیدی سرکار انس میاں شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زور سے لگاؤ بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سید انس میاں صاحب قبلہ، واسطی دولہا، واسطی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت بایزید بستامی ہیں، 7 سال کی عمر ہے، اپنے استاد محترم کے پاس قرآن شریف پڑھنے جاتے ہیں۔ جب وہ بھی والدین احسانہ پر پہنچتے ہیں، استاد سے مطلب پوچھتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں کما حقہ، والدین کے حق ادا کرنا، اس کا مطلب ہے اپنے والدین کی فرما برداری کرنا۔ اتنا سنتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں اے ماں میرے لیے اپنے رب سے دعا کر دے۔ ماں 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے، بایزید بستامی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیتی ہے۔ ماں کا دعا کرنا ہے کہ بایزید بستامی کو خدائے تعالیٰ سلطان العارفین بنا رہا ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی کی والدہ ایک رات پانی مانگتی ہیں، سو رہی ہیں، ایک رات پانی مانگتی ہیں۔
حضرت بایزید بستامی پانی لینے جاتے ہیں، سردیوں کی کڑاکے کی سردی کی رات ہے، بایزید بستامی پانی لے کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں ماں سو گئی ہے، گلاس کو ہتھیلی پر رکھ کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں کی کسی پہر میں آنکھ کھلتی ہے، ماں کہتی ہے اے بایزید پانی رکھ دیتے میں لے لیتی۔ بایزید کہتے ہیں اے ماں اگر تیری آنکھ کھلتی اور تو پانی کو تلاش کرتی تجھے تکلیف ہوتی۔ اب بایزید بستامی گلاس کو اٹھاتے ہیں، گلاس کو اٹھانا ہے کہ بایزید بستامی کے ہتھیلی کا چمڑا گلاس کے ساتھ اکھڑ رہا ہے اور ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک روز بایزید بستامی کی ماں فرماتی ہیں کہ اے بایزید کواڑے کا ایک پٹ بند کر دے۔ اب بایزید بستامی رات بھر کواڑے کے پاس کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میری ماں نے دایاں پٹ بند کرنے کو کہا تھا کہ بایاں پٹ بند کرنے کو کہا تھا، کہیں میں اگر دایاں بند کر دوں گا، کہیں میری ماں نے دایاں کہا ہوگا تو میری ماں کو تکلیف پہنچ جائے گی، اگر میری ماں نے بایاں کہا ہوگا اور میں دایاں بند کر دوں گا میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جب بایزید بستامی نے اس طرح ماں کی خدمت کی ہے تو خدا تعالیٰ نے بایزید بستامی کو سلطان العارفین بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز قرآن پاک کا دیکھنا ثواب، قرآن پاک کا دیکھنا ثواب۔ جس نے قرآن پاک کو دیکھا اور پڑھا، قرآن پاک کو دیکھنا الگ ثواب ہے، پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ جس نے قرآن پاک کو دیکھا اور پڑھا، خدا تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں دو نیکیاں لکھ دی جائیں، ایک دیکھنے کی، ایک پڑھنے کی۔ پھر جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں۔ حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے محمود غزنوی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ محمود غزنوی سے پوچھنے والا پوچھتا ہے اے محمود غزنوی خدا تعالیٰ کو تمہارا کون سا نیک عمل پسند آ گیا؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میرے تمام اعمال ایک طرف تھے، لیکن ایک رات میں ایک مہمان بن کر ایک کے گھر پہ گیا ہوا تھا، رات کے وقت میں آرام کرنے لگا، میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں طاق پر قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، میں یہاں آرام کیسے کروں گا؟ میں نے سوچا قرآن پاک کو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ فوراً دل میں خیال آیا اے بایزید بستامی اپنی آرام کے لیے قرآن کو منتقل کر رہا ہے، بس اسی اسنا میں نے رات بھر قرآن پاک کے ادب میں کھڑا رہا اور اس کی زیارت کرتا رہا۔ خدا تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ خدا تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک بڑا بدکار نوجوان ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے مسلمان اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوتا ہے تو دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے سر پہ تاج سجا ہوا ہے اور وہ خرقہ پہنے جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے اے نوجوان یہ بتا تو دنیا میں بڑا بدکار تھا، تو دنیا میں بڑا گنہگار تھا، تیرے سر پہ آج یہ تاج سجا ہوا ہے، تجھے بہشت میں خرقہ پہنا کے ٹہلایا جا رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں ایک روز میں قرآن میں گزر رہا تھا، میری نظر قرآن پاک پہ پڑی، میں قرآن پاک کو بڑی عزت کے ساتھ بڑے
بڑی محبت کے ساتھ دیکھتا رہا. خدا تعالیٰ کو میری یہ نیکی اتنی پسند آ گئی کہ خدا تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے یہ تاج اور یہ خرقہ عطا فرمایا. اب سوچا مسلمانوں، جو قرآن کی صرف تعظیم کر لے اس کو خدا تعالیٰ سر پہ تاج سجا رہا ہے، اس کو خرقہ پہنا کر جنت میں ٹہلا رہا ہے. اور جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہو ان کے مراتب کا کیا عالم ہوگا. جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو ان کے مراتب کا کیا عالم ہوگا. اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب، علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جس نے محبت سے کسی عالم کے چہرے کو دیکھا خدا تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. جس نے محبت سے کسی عالم کے چہرے کو دیکھا خدا تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جو محبت سے جس کے دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہوتی ہے خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. اور جو اسی اسنا میں مر جاتا ہے وہ علماء کی جماعت میں اٹھایا جاتا ہے، وہ علماء کی جماعت میں اٹھایا جاتا ہے. اسی کا نام مقام علیین ہے. پھر فرماتے ہیں میں نے فتاوی ظہیریہ میں پڑھا ہے کہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علماء کے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے 7 دن تک کسی عالم دین کی خدمت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں 7000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. جو علماء کے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے اور علماء کی خدمت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں 7000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. اور وہ عبادت اس طور کی ہوتی ہے کہ دن میں روزہ دار کی طرح ہوتا ہے، رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا ہوتا ہے. ان کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے. علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا ثواب، کعبۃ اللہ کو دیکھنا ثواب. جس نے کعبے کو دیکھا اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. 5ویں چیز اپنے پیر کے چہرے کو دیکھنا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ. پیر کے چہرے کو دیکھنا ثواب. حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کما حق ہو ایک دن اپنے پیر کی خدمت کی خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. لیکن کن علماء کے چہروں کو دیکھنا ثواب؟ جو سچے مسلک کے اعلیٰ حضرت والے ہیں. بے شک بے شک بے شک حق حق بہت خوب حق. جو سچے مسلک کے اعلیٰ حضرت والے ہیں جی 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 ان کے چہروں کو دیکھنا ثواب ہے. جی 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 ہے نا. اور ہمارا مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے. اس پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اعلیٰ حضرت کو اپنی جان سے بڑھ کے مانتے رہنا. اعلیٰ حضرت معیار حق ہے. جی جی بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت معیار حق ہے. جی ماشاءاللہ. تاریخ دمشق میں حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ اے بصریوں ابن عون سے جسے محبت کرتے ہوئے پا لینا جان لینا وہ سنی ہے.
ہے اے شامیوں جسے مالک ابن مغمول سے محبت کرتے ہوئے پا لینا سمجھ لینا سنی ہے اے جازیوں امام مالک سے جسے محبت کرتے ہوئے پا لینا سمجھ لینا وہ بھلائی کے راستے پہ ہے میں تم سے کہتا ہوں دور حاضرہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جسے محبت کرتے ہوئے پا لینا سمجھ لینا وہ سنی ہے بے شک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واسطی دولہا واسطی دولہا سید عرض میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت معیار حق ہے اگر سنیت کی پہچان کرنا اعلی حضرت سنیت کی پہچان ہے تاج و شریعہ سنیت کی جان ہے کیا بات ہے واہ واہ بہت خوبصورت تاج الشریعہ 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 ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ کون بلا مہمان کعبہ کون بلا مہمان کعبہ بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ صلح کلیوں کے لیے آفت کا ذریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ نعرہ تکبیر اگر سنیت کی پہچان کرنا ہے تو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا سنیت کی پہچان کرنا ہے تو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا سنی ہے تو جھوم اٹھے گا وہابی ہے تو مر جائے گا اگر صلح کلیت کی پہچان کرنا ہے تو تاج و شریعہ کا نعرہ لگانا سنی ہے تو چہرہ چمک اٹھے گا صلح کلی ہے تو چہرہ متغیر ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت مجدد ملت مجدد ملت نعرہ تکبیر فیضان تاج الشریعہ فیضان تاج الشریعہ واسطی فیضان سیدی سرکار انس میاں شاہ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگر کسی کے سنیت کی پہچان کرنا ہے تو وہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا دینا اور اگر کسی سنیت کی جان کی پہچان کرنا ہے کہ اس کی سنیت میں کتنا دم ہے تو وہاں تاج الشریعہ کا نعرہ لگا دینا پکا سنی ہوگا پکا بریلوی ہوگا چہرہ کھل اٹھے گا صلح کلیہ ہوگا تو چہرہ بدل جائے گا اگر پکا سنی بریلوی ہوگا تو تاج الشریعہ کے نام سے چہرہ کھل اٹھے گا اور اگر بھلمل ہوگا تو چہرہ کا رنگ بدل جائے ہے نا اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کیا کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہیں کوئی ایسا ہے کہ کسی کے ماں باپ اس سے ناراض رہتے ہوں چلیے آپ بتائیے نہیں بس ایک کام کریے گا کہ گھر جائیے گا اور اپنے ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لیجیے جی سبحان اللہ ابھی
میں یہاں حاضر آیا، آپ سب میرے لیے کھڑے ہوئے، میرے لیے استقبال کیا، میرے ہاتھوں کو چوما۔ کبھی ماں باپ کے بھی ہاتھ چوم لیا کریں، جی 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 بے شک کبھی جب باپ گزرا کرے نا تو اس کے لیے بھی کھڑے ہو جایا جی کریں۔ جی بے شک ہمیں تو آپ صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں، جی جی ہے نا، ہمیں تو صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ باپ جس نے دن رات محنت کر کے آپ کو اتنا بڑا کر دیا، جی وہ بھی عزت کا حقدار ہے۔ جی جی بے شک کبھی اس کو بھی عزت دے دیا کریے۔ جی وہ ماں جس نے چولہا پھونک پھونک کے اپنی آنکھوں کو نابینا بنا لیا، اپنی آنکھوں کو خراب کر دیا، کبھی اس ماں کے بھی ہاتھوں کو چوم لیا جی کریں، جی ہے نا۔ بے شک کبھی ہم سے کیا اونچا بولیں گے آپ؟ اگر میں آپ کیا مجھ سے چلا کے بولیں گے؟ نہیں مجھ سے نہیں بولیں گے، لیکن ماں سے چلا کے بولتے ہیں۔ ہاں؟ میں ایک بار پکار دوں دوڑ کے چلے آتے ہیں، ماں 10 بار پکارتی رہتی ہے، جاتے نہیں ہیں۔ ہاں؟ ہے نا، میں ابھی آیا چلا جاؤں گا، میرے ہاتھ پہ نذرانہ دے رہے تھے، کبھی بوڑھے باپ کے ہاتھ پہ بھی پیسے رکھ دیا کرو، جی بے شک بے شک بے شک جی ہاں؟ جی جی بہت ضروری ہے نا، بہت ضروری جی کبھی بوڑھے باپ کے بھی ہاتھوں پہ پیسے رکھ دیا کرو۔ میرے جی قدم چوم رہے تھے، کبھی ماں کے جی قدموں کو چوم لیا۔ جی بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان ایک اللہ بات یاد رکھنا، کوئی بھی عالم ہو، کوئی پیر ہو، جی ہے نا، کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، اس کی تعظیم کرنا تمہیں اس وقت کام دے گا، پہلے اپنے والدین کی جی تعظیم، جی بے شک بے شک حق جی ہے نا۔ جی جی والدین کو ناراض کر کے ہمیں خوش کرنے چلے آتے ہو، ہاں؟ والدین کو ٹھکرا کے ہمارے ہاتھ چومنے چلے آتے ہو، ہاں؟ نہیں، اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہوں تو یہاں سے جائے، سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگے، ان کے ہاتھوں کو چومے، جی ٹھیک ہے؟ کریں گے؟ انشاءاللہ اور جب صبح اٹھا کرے نا، جب صبح ہوا کرے، صبح اٹھا کریے تو صرف اپنے والدین کے چہروں کو یہ سوچ کے صرف اتنا سوچ لیا کریے، اور محبت سے دیکھ لیا کریے کہ نہیں، ان کے چہروں کو دیکھنا ثواب ہے، جی بے شک بے شک اور سلام کر لیا کریے، صرف اتنا سوچ لیا کریے کہ نہیں، سلام سنت رسول ہے اور ان کے چہروں کو دیکھنا ثواب ہے، صبح صبح سنت رسول بھی ادا ہو جائے گی، اور آپ کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب بھی لکھ جی جائے بے گا۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آج سے کریں گے نا، جی انشاءاللہ والدین کو ناراض تو نہیں کریں گے، نہیں ہاں؟ وعدہ ہے۔ جی اور دوسری بات، نماز جی نماز پڑھیں گے نا، انشاءاللہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بس مسجد تو پھر تو مسجد بہت بھری ہوتی ہوگی، امام صاحب سے پوچھ لیجئے کتنی بھری ہوتی ہے، جی ہاں؟ نہیں، بہت غلط بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام عملوں میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ نماز ان کے وقتوں پہ ادا جی کرنا، جی بے شک بے شک ہے نا۔ جی تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے پسندیدہ عمل نماز ان کے وقتوں پہ ادا کرنا، اور پھر جانتے ہیں دوسرا عمل کون سا پسند ہے خدا تعالیٰ کو؟ والدین کی خدمت کرنا، جی بے شک بے شک ہے نا۔ تو یہ دونوں کام کرتے رہیں گے نا، انشاءاللہ وعدہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔